اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، جب بھی کسی ایسے گروہ کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے حالت جنگ میں، تو ڈٹ جایا کرو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور دیکھو، اس حالت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور آپس میں جھگڑے ختم کر دیا کرو. اگر ختم نہیں کرو گے تو پھسل جاؤ گے اور تمہاری عزت جاتی رہے گی. اور صبر سے کام لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. گزشتہ چند دنوں سے، بلکہ چند اشروں سے، پاکستان اور عالم اسلام حالت جنگ میں ہے. اور جنگ میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں عزت دی، اس پہ ہم اسی کا شکر بجا لاتے ہیں، لیکن ہم ابھی بھی حالت جنگ میں. حالت جنگ میں کیا کرنا چاہیے؟ افسوس ہے کہ ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات موجود ہیں، لیکن ہم ان سے رہنمائی نہیں لیتے. میرے اور آپ کے پیغمبر کی تو ساری زندگی ہی خصوصاً مدینہ منورہ کی حالت جنگ میں گزری ہے. 10 سال مدینہ میں رہے ہیں اور 10 سال کے اندر 63 جنگیں لڑی گئی ہیں. آپ سے بڑا ماڈل ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے بہتر ہمارے لیے کوئی رہنما نہیں. بہت ساری ہدایات میں سے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں سے صرف 5 باتیں جو ان 2 آیتوں میں اللہ نے بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ 5 باتیں یوں انگلیوں پہ یاد ہو جائیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جنگ کے خطرات مسلمانوں کے لیے تو بڑھتے جائیں. ایک ایک کر کے دنیا کے بھوکے لوگ مسلم ممالک کے اوپر بڑے عرصے سے ٹوٹ پڑے ہیں، اور سب سے زیادہ سستا آج مسلمان کا خون ہے. جو دنیا کے بھوکے پی پی کے ابھی تک سیراب نہیں ہوئے ہیں. شام کی کہانی کوئی کم دردناک نہیں ہے.
عراق کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ مسلمانوں کو کویت و عراق کو آپس میں جیسے لڑا دیا گیا، اس میں بھی ہمارے لیے عبرت کا بہت بڑا سامان ہے۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا شاید آپ بھول گئے ہوں، لیکن ہمارے ذہنوں سے وہ یادیں بھی مٹائی نہیں جا سکتی ہیں۔ کشمیر میں جو ظلم و ستم کی کہانیاں رقم ہوتی رہیں اور ہو رہی ہیں، وہ ہمارے سینے پہ ایک زخم ہے اور خنجر کی طرح پیوست ہیں۔ وہ زخم بھی کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ فلسطین میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو شاید انسانی تاریخ میں شاید ہی کسی کے ساتھ ایسے ہوا ہوگا، اور ایک ہنستے بستے بغیر کسی وجہ کے پاکستان جیسے ملک کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور جو کرنے کی کوشش کی گئی وہ ایک تاریخ کا ایک شاندار باب ہے۔ تو ہم تو مسلسل حالت جنگ میں، اگرچہ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں پورا احساس اس وقت ہوا جب ہمارے اپنے خطے کے اندر ڈرون گرے، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ جنگ کیا ہوتی ہے، اور دشمن کا خوف اور اس کا خاص قسم کا جنگ کا انداز، اس سے پوری کی پوری نفسیات اور بچے اور علاقہ کیسے متاثر ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ انفال ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کافروں کی جنگیں کیسے ہوتی ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ان کی وار پالیسی کیا ہوتی ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ انٹرنیشنل وار پالیسی کیا ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ تمہارے اوپر جنگ مسلط ہو جائے تو تمہاری پالیسی کیا ہونی چاہیے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، جب بھی تمہارا ٹاکرا کسی جنگجو گروہ سے ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات اللہ نے کہی، تم نے ڈٹ جانا ہے۔ ایک تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان جنگ کی خواہش نہیں کرتا، جنگ کی تمنا نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا ہم تو انتظار میں آ کے جنگ کر لے، وہ اس کی مینز نہیں بناتا، وہ اس کے مذاق نہیں بناتا، وہ جنگ کو نان سیریس نہیں لیتا، وہ جنگ کو بچوں کا کھیل نہیں سمجھتا، وہ جنگ کو مسخرہ اور مذاق کا موضوع نہیں بناتا۔ جنگ تو جنگ ہوتی ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، عورتوں کے سہاگ لٹتے ہیں، مسجدیں ویران ہوتی ہیں، مدارس بے آباد ہوتے ہیں، اجڑتے ہنستے بستے کھیل اور ہنستے بستے ہوئے پورے کے پورے گھرانے ملبے کے ڈھیر بنتے ہیں۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، مذاق نہیں ہوتا۔ امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ خواہش نہ کیا کرو کہ جنگ ہو جائے، لیکن اگر ہو جائے پھر ڈٹ جاؤ۔ پھر مسلمان یہ نہیں دیکھتا یہ مجھ سے اتنے گنا بڑا ہے اور اتنے گنا بڑا ہے، پھر مسلمان یہ نہیں دیکھتا اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے اور میرے پاس نہیں ہے، پھر مسلمان یہ نہیں دیکھتا اس کا اتنا علاقہ ہے اور میرا تھوڑا سا علاقہ ہے، پھر مسلمان یہ نہیں دیکھتا ان کے پاس ساتھ پوری دنیا ہے، ہم اکیلے ہیں۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے پھر ڈٹ جاؤ۔ یہ تو پرندوں کی بھی خاصیت ہے کہ جب ان کے گھونسلے پہ حملہ کیا جاتا ہے تو ننھا سا معصوم سا کبوتر بھی پھر باز نہیں آتا، اس کے اندر بھی اتنی حمیت ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ معصوم سی مرغی بھی پھر
جب اس کو چھیڑا جاتا ہے، اس کے انڈوں کو توڑا جاتا ہے اور اس کے بچوں پہ اٹیک کیا جاتا ہے، پھر وہ بھی آپس سے باہر ہو جاتی ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے، اس کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے۔ جب اس کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے اور دشمن اس کے علاوہ باز نہ آئے، رکے نہ، پھر یہ نہیں سوچا جاتا کریں کہ نہ کریں، معیشت کا کیا بنے گا، فلاں چیز کا کیا بنے گا، فلاں چیز کا کیا بنے گا۔ جس وقت پوری دنیا بھانت بھانت کی بولی بول رہی تھی، اللہ کے فضل سے منبر و محراب کے وارث علماء کرام واحد طبقہ تھا، اس وقت ٹی وی پہ آ کے کوئی اینکر پرسن کیا کہہ رہا تھا، کوئی فلسفی کیا کہہ رہا تھا، یہ منبر و محراب کے وارث ہی تھے جو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اب کوئی راستہ نہیں، بس ڈٹ جاؤ، کیونکہ ان کی بصیرت قرآن کی روشنی میں ہوتی ہے اور اللہ کے احکام کی روشنی میں ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، ایمان والو جب کسی جنگجو گروہ سے تمہارا مقابلہ پڑ جائے پھر ڈٹ جایا کرو۔ ڈٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ ڈٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی میزائل پکڑ لیں گے، سارے کے سارے ہی جنگ میں لگ جائیں گے، یہ تو فطری سی بات ہے۔ ڈٹ جانے کے اندر یہ چیز شامل ہے، جو جو تمہارے بس میں ہے، جو جو تمہارے دائرہ اختیار میں ہے، جو جو تمہاری سکل ہے، جو جو تمہاری صلاحیت ہے، جو تمہارے کرنے کا کام ہے، اس پہ ڈٹ جاؤ۔ منبر و محراب کے وارث ڈٹ جائیں، قوم کو آیات سنائیں، جہاد کی، قتال کی، جنگ کی، اللہ کی راہ میں شہادتوں کی، ڈٹ جائیں۔ جو مدارس کے، اسکول کے، کالجز کے، یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں وہ ذہن سازی کریں، ماحول بنائیں، جہاد کیا ہوتا ہے، جہاد کی شان کیا ہوتی ہے، شہادت کی عظمت کیا ہوتی ہے، ڈٹ جاؤ۔ جو کاروباری ہیں وہ ڈٹ جائیں، رزق حلال میں، خیر میں، اچھی باتوں میں، حوصلے میں۔ فَاثْبُتُوا، ڈٹ جاؤ۔ نیوی ڈٹ جائے، اپنے محاذ کو سنبھالے، ایئر فورسز ڈٹ جائیں، خلاؤں کو سنبھالیں، بری افواج ڈٹ جائیں، سرحدوں کو سنبھالیں، رینجرز والے ڈٹ جائیں، اس محاذ کو سنبھالیں، سیاستدان ڈٹ جائیں، وہ سفارتی محاذ کو سنبھالیں۔ دنیا کا ہر شخص جو جو پھر کر سکتا ہے اپنے دائرہ اختیار میں وہ نیوٹرل نہ رہے، اس میدان کو جنگ سمجھے اور اپنے میدان میں اپنی اپنی صلاحیت میں ڈٹ جائے۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے ڈٹ جائیں، قوم کو دلاسے دیں، ان کے حوصلے بلند کریں۔ صحافی اور جرنلزم اور پورے کا پورا میڈیا ڈٹ جائے، وہ اچھی باتیں نشر کرے، خیر کی باتیں نشر کرے اور خیر کی باتیں سچ کے اوپر مبنی، اور وہ پالیسی اپنائے جو جنگی حالات میں ہوتی ہے اور اس کے مطابق رپورٹنگ کرے۔ تو پہلا اللہ کا حکم ہے، پھر سارے ڈٹ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، مسلمانوں کی زمینوں کی جو سرحدیں ہوتی ہیں، ان سرحدوں کے اوپر اگر کوئی ایک دن کا پہرا دے لیتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، اس کا ایک دن کا پہرا دینا اللہ کو پوری دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی لگتا ہے۔ ڈٹ جانے کے اندر پھر یہ چیز بھی شامل ہے کہ اپنی افواج کے، مجاہدین کے، جہادی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کی بغلوں میں پیچھے رہتے ہوئے ان کی کمروں میں چھریاں نہ گھونپو، اپنے پرانے بغض اور اپنی پرانی سیاست اور اپنے پرانے اندر کے زہر یہ نہ اگلو، ڈٹ جاؤ، پھر ایک ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ تو پہلا حکم اللہ نے دیا، ڈٹ جاؤ۔ دوسرا حکم کیا دیا؟ یہ حکم وہی دے سکتا ہے جو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے،
جو رب العالمین ہے، اللہ کے کلام کے علاوہ آپ کو یہ پالیسی اور کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا واذکروا اللہ کثیرا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جنگ کے حالات میں اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو، زیادہ یاد کیا کرو۔ یہ دو کام تم کرو گے، اللہ کا کلام کہتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مجاہدین کے لیے، مسلم افواج کے لیے، پاک فوج کے لیے میدان جنگ کے اندر حوصلہ دینے والی چیز ناچ گانے نہیں ہوتے، میوزک نہیں ہوتا، طرح طرح کے باندھ باندھ کی بولیاں نہیں ہوتی، بھنگڑے نہیں ہوتے، شراب کی محفلیں نہیں ہوتی، کباب نہیں ہوتے، ناچ نہیں ہوتا، رقص نہیں ہوتا، سرود نہیں ہوتا، گانے نہیں ہوتے، ساز نہیں ہوتا، آواز نہیں ہوتی، بلکہ مسلم مجاہدین کو اور پاکستان کی فوج کو اللہ کے کلام کی روشنی میں ہمت دینے والی چیز اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اور میں داد دینا چاہوں گا چیف آف آرمی سٹاف جو کہ حافظ قرآن ہیں، حفظ قرآن کی کیا برکت ہوتی ہے۔ ہمارے علم کے مطابق انہوں نے اللہ کا ذکر بھی کیا، انہوں نے فجر کی نماز بھی پڑھی، انہوں نے قرآن مجید کے سورہ صف کی تلاوت بھی کی۔ یہ ذکر الہی ہے، اور اس تلاوت کی روشنی میں نام بھی قرآن کی آیت کی روشنی میں رکھا اور ڈٹ گئے، اور اللہ نے کامیابیاں بھیج دی کہ جاؤ ان کے قدم چومو۔ یہ میرے حکموں پہ عمل کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جنگ کے حالات میں زیادہ ذکر کیا کرو، زیادہ ذکر کیا کرو۔ جنگ کے حالات میں زیادہ ذکر کے اندر سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ پہ ایمان اور اللہ کی توحید ہے۔ ذکر کے اندر دوسری بنیادی چیز نمازوں کی پابندی ہے۔ مسلم افواج اور مجاہدین کی ایک کیفیت ہونی چاہیے، عین میدان جنگ میں جبکہ بارود برس رہا ہو، جبکہ ملبوں کے ڈھیر بن رہے ہوں، جبکہ لاشیں گر رہی ہوں، جبکہ خون کے فوارے پھوٹ رہے ہوں، مسلمان مجاہد اور مسلم فوجی وہ ہوتا ہے جو ان حالات کے اندر بھی نماز کو نہیں بھولتا ہے۔ صحابہ کرام نے دو دو صفیں بنا کے عین میدان کے اندر نمازیں پڑھی۔ حالات زیادہ گمبھیر ہوئے تو کچھ حصہ مقابلے میں رہا، دوسروں نے نماز پڑھی۔ حالات اور زیادہ گمبھیر ہوئے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور بس نیت کے ساتھ ہی گھوڑا بھی بھاگ رہا ہے، تلوار بھی چل رہی ہے، دشمن سے مقابلہ بھی ہو رہا ہے، اور اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی بھی ہو رہا ہے۔ اگرچہ عام حالات والی نماز نہ رہی، رکوع ویسے نہ ہو سکا، سجدہ ویسے نہ ہو سکا، لیکن گھوڑے کی پیٹھ پہ جب موت سر کے اوپر منڈلاتی ہو اور ایک مجاہد نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہو اور سر پہ کفن باندھا ہو، تو اس وقت میدان جہاد میں اس کی یہ شان ہے کہ وہ اس طرح بھی کرے گا تو اللہ کو اس کی یہی نماز پسند آئے گی۔ اس کو حالت خوف کی نماز کہا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن اور بھی بتاتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہمارے سر کے اوپر جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے تو آج کا نوجوان بیٹا کیا کسی نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں کامیابی دے دے،
پاکستان کو کامیاب کر دے۔ میں پہلے ایک نماز پڑھتا تھا، اب 5 پڑھوں گا۔ میں پہلے 2 پڑھتا تھا، اب پوری پڑھوں گا۔ میں پہلے نہیں پڑھتا تھا، اب ساری نمازیں پڑھوں گا۔ میں پہلے صرف جمعے کے لیے جاتا تھا، اب میں 5 وقت کا نمازی ہو جاؤں گا۔ جس بندے کو جنگ کے حالات کے اندر بھی نماز یاد نہیں رہتی ہے تو اسے اللہ کی مدد پھر کہاں سے ملے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو، تم میری مدد لینا چاہتے ہو تو 2 کام کرو، صبر کرو، نماز پڑھو۔ صلاح الدین ایوبی جب قبلہ اول کو فتح کر رہا تھا اور عیسائیوں کی افواج پہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے اور علاقوں کے علاقے فتح ہو رہے تھے، تو اس وقت کے بادشاہ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی، پتہ تو کرو یہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھی اور یہ مسلم مجاہدین، ان کے پاس کیا وار پالیسی ہے جس سے ہمارے لوگ شکست کھا رہے ہیں۔ ہم پرانے بھی ہیں، جنگوں کے ماہر ہیں، اسلحہ ہمارے پاس زیادہ ہے، تعداد ہماری زیادہ ہے، لیکن یہ چھائے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اس کا خلاصہ 2 جملوں کے اندر یہ تھا، باقی چیز میں ہم آگے ہیں، لیکن ان کے پاس 2 ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ان کے اپنے ہی رپورٹرز نے ان کو بتایا، اے بادشاہ سلامت، ہمارے عیسائی لوگ، ہمارے عیسائی فوجی دن میں ٹھیک ہے نکلتے ہیں جنگ کے لیے، لیکن رات کے وقت وہ نشے میں مست ہوتے ہیں، شراب میں ہوتے ہیں، نشے کے اندر دھت ہوتے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کے فوجی اور مجاہدین رات کو مسلح پہ ہوتے ہیں اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے پاور ہاؤس اللہ کی ذات ہے، ہماری طاقتوں کا سرچشمہ اللہ پہ یقین ہے۔ میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا جو بھی اسلحہ کوئی بھی طاقت لے آئے، اسلحہ ہمیں حکم ہے کہ ہر طرح کی مادی تیاری بھی رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہاری ہمت ہے ساری لڑا دو دشمن کے خلاف۔ اسلحہ اور طاقت کو جمع کرنے کے لیے مسلمان اسلحہ بناتا ہے۔ ہم غوری میزائل اور طرح طرح کے ہدف میزائل اور نئے نئے تجربات اللہ کے فضل سے ہم نے کیے، اور ہم نے غربت کے حالات کے اندر بھی ایٹم بم تک بھی اللہ کے فضل سے ہماری دفاعی پالیسی سازوں نے اس ملک پہ اتنی عظیم نیکی کی کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس غربت آخری درجے کو پہنچی ہوئی ہے اور کرپشن جگہ جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے، اگر اس کے باوجود ہمارے پاس فضائی طاقت اگر موجود ہے، اور اس کے باوجود ہمارے پاس اگر ایئر پاور موجود ہے، اور اس کے باوجود اگر ہمارے پاس دفاعی قوت اور صلاحیت موجود ہے، اور اس کے باوجود ہمارے پاس اگر 4 ہزار کلومیٹر تک ہدف تک پہنچنے والے میزائل موجود ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دفاعی محاذ پہ کھڑے ہونے والے لوگوں نے اس معاملے میں کوتاہی اور سستی نہیں کی ہے۔ تو جو ظاہری طاقت تھی وہ بھی پوری، لیکن مسلمان کی اصل طاقت اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تلوار تو بڑی مضبوط ہے، لیکن چلانے والے کا ایمان ہی اگر کمزور ہے، اس کے ہاتھ ہی کانپ رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ بے شک اس کے پاس رافیل ہے، لیکن وہ مشرک ہے، اس کے اندر وہ دل گھرتا ہی نہیں جو اس کو چلانے کے لیے چاہیے، تو وہ اس مرد مجاہد کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ جو امت مسلمہ کو وار پالیسی دیتا ہے اس کے اندر دوسری بنیادی چیز ہے اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل، اللہ کا ذکر۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ، کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ وقت کے علماء نے
وقت کے صحابہ نے، وقت کے اولیاء اللہ والوں نے جنگیں کی، فما وہنوا، ان کو زخم لگے، تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے بزدلی نہ دکھائی، وما ضعفوا، وہ بے بس نہ ہوئے، وما استکانوا، انہوں نے دشمن کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے، بلکہ کیا کہتے رہے؟ اللہ نے وہ جنگ کی دعا بھی بتائی ہے اور اپنے قرآن کو اسے حصہ بنایا ہے تاکہ یہ دعا اہل ایمان کو یاد ہو جائے، وہ یہ دعا کرتے رہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میدان جنگ کے اندر بھی مسلمان کو یہ فکر ہوتی ہے ہمارے اوپر دشمن غالب آئے گا تو ہمارے گناہ کی وجہ سے آئے گا، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آئے گا، تو میدان جنگ میں جو ایک ذکر کرنا چاہیے اس کے اندر استغفار ہے۔ گویا اس ذکر کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اپنی غلطیوں کو چھوڑیں، جو کرپٹ ہے وہ کرپشن کو چھوڑے، جو بے ایمان ہے وہ بے ایمانی کو چھوڑے، جو 2 نمبر چیزیں بیچ رہا ہے وہ اس چیز کو چھوڑے، جو اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے وہ اس دھوکے کو چھوڑے، جنگ کے حالات میں جو ذخیرہ اندوزی کر کے دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس استحصال کو چھوڑے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، ہم سے جو غلطیاں ہوگی وہ بھی معاف کر دے، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما دے۔ ایک اور دعا بھی اللہ نے قرآن میں بتائی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، صبر تو نے دینا ہے، جیسے بالٹیاں ڈال ڈال کے کسی کے اوپر پانی بہاتے ہیں نا، اے اللہ اس طرح تو ہمارے اوپر صبر ڈال دے، صبر ڈال دے، صبر کے اندر ہم تر ہو جائیں، ہمارے جسموں میں، ہمارے دل میں، ہماری زبانوں میں، ہماری سوچوں میں صبر آ جائے، برداشت آ جائے، طاقت آ جائے، تو نے دینی ہے۔ تو دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اللہ کو جنگ کے حالات میں زیادہ یاد کیا کرو۔ بدر کا میدان سجنے والا ہے، حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی 15 سال کی محنت ہے، اور ادھر سے کافروں کے بڑے بڑے لیڈر اور سرغنے میدان میں ہیں۔ مسلمانوں کی اور کافروں کی جو ریشو ہے تعداد کے لحاظ سے وہ 1 اور 3 ہے، یہاں بھی ہماری یہی ریشو تھی، 1 اور 3۔ اسلحے کے لحاظ سے مسلمان بہت پیچھے ہیں، گھوڑوں کے لحاظ سے پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بدر کی رات میرے ساتھی کیا کر رہے ہیں، سارے ہی تازہ دم ہونے کے لیے اپنے اپنے بستر پہ لیٹ گئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ میں نے دونوں جہانوں کے سردار کو، امام کائنات کو دیکھا کہ ساری رات ہی ایک درخت کے سائے میں اللہ سے دعا کرتے رہے تھے۔ اتنی دعا، ایسی نماز کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے نیچے گر گئی ہے، اور آپ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ یہ میری زندگی کی محنت ہے، سو میں نے میدان میں اتارنی ہے۔ اگر میرے ان صحابہ کو تو نے کل میدان میں شکست دے دی، پھر کیا تو چاہتا ہے کہ پھر تیری کبھی اس سرزمین میں عبادت ہی نہ ہو؟ اتنی اللہ سے کھل کے باتیں کر رہے، یہ انداز ہے، یہ طریقہ ہے۔ ایک اور مقام پہ بھی اللہ رب العزت نے میدان جہاد میں ذکر الہی کو خاص فضیلت دی ہے، خاص اس کو شان دی ہے۔ میں تو اس مقام پہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے افواج پاکستان کے ہر فوجی کے لیے ضروری کر دینا چاہیے کہ اسے کم از کم قرآن مجید کا آخری پارہ اور جہاد کی آیتیں زبانی یاد ہوں۔
قرآن کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اس کی بڑی سعادتیں ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے دل پہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ وہ نہتے لوگ جنہوں نے میدانوں میں وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کو ناکوں چلے چبائے ہیں، ان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت اللہ کا قرآن اور اس کی تلاوت تھی۔ یہ اللہ نے دوسری ہدایت دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تو دو باتیں ایک آیت میں اللہ نے کہیں ڈٹ جانا ہے اور ذکر بہت کرنا ہے، تم کامیاب ہوگے۔ تین باتیں اگلی آیت میں اللہ نے بتائی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ میدان جنگ میں بڑے بڑے لوگ مداخلت بھی کریں گے، ٹیبل ٹاک بھی ہوگی، مذاکرات بھی ہوں گے، باتیں بھی ہوں گی، بہت کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ جو کچھ بھی ہو جائے، دشمن ڈرائے گا بھی، دھمکائے گا بھی، میڈیا کی وار بھی ہوگی، لیکن تم نے ان حالات کے اندر بھی یہ دیکھنا ہے اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ جنگی حالات کے اندر بھی میرے حکموں کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اس میں ایک طرف اطاعت کی طرف اشارہ ہے، حالات جنگ کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو دوسری طرف ڈسپلن کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ نہیں جس کے جی میں جو آتا ہے وہ کر لے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ایک اصول اور ایک ضابطہ تو ہم بھول ہی گئے ہیں۔ ہم نے حکمرانوں کو گالیاں دینا اور افسروں کو گالیاں دینا اتنا سیکھ لیا ہے کہ ہر موقع پہ ہم گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ جہاں تمہارے حکمران اور جہاں تمہارے ذمہ داران ایسی بات کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو پھر ان کی ماننی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس کے بغیر تو نظم چلتا ہی نہیں۔ ان حالات کے اندر بھی اگر ہر ایک کو اپنی اپنی پارٹی کی پڑی ہے، اپنے اپنے مفاد کی پڑی ہے کہ یہ کریڈٹ نہ لے جائے اور یہ نہ لے جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی واضح مخالفت ہے۔ اس کے اندر تمہارے اندر ایک ڈسپلن نظر آنا چاہیے کہ جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق جو ذمہ داران نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق ہم کریں۔ چوتھی بات، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ آپس کے جھگڑے چھوڑ دینا۔ عام حالات میں بھی شریعت کو پسند نہیں ہے اختلافات، لیکن اگر جنگ کے حالات ہو جائیں اور ان حالات کے اندر بھی ہر آدمی اپنا ہی کوئی زہر پال رہا ہو، اپنی ہی پارٹی کے گن گا رہا ہو اور اپنی ہی سیاست چمکا رہا ہو اور اپنے ہی کریڈٹ کے چکروں میں ہو اور اپنی ہی فرقی یا اپنے ہی فرقے کو لے کے بس اسی کو وہ نمایاں کرنا چاہتا ہو اور اپنی اپنی تنظیم اور اپنا اپنا سیکٹ اور اپنا اپنا ایک خاص دائرہ اور خاص لائن اسی کے ارد گرد گدھے کی طرح چکر کاٹ رہا ہو، تو یہ اختلافات ایسے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے دو نتیجے بیان کیے۔ اگر حالت جنگ کے اندر تم اپنے اختلافات ختم نہیں کرو گے، فتفشلوا، تمہارے پاؤں پھسل جائیں گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا نکل جائے گی، عزت ختم ہو جائے گی۔ ایک یونٹی نظر آئے، اتحاد نظر آئے، ہم آہنگی نظر آئے، اختلافات کو بلا دیا جائے، چاہے وہ جس قسم کے بھی اختلافات ہیں۔ جنگ کے حالات میں دشمن کے سامنے پوری قوم کو
یونیفائی کیا جائے، ان کو ایک پیج پہ، ایک پلیٹ فارم پہ، ایک ہدف پہ، ایک منزل پہ اکٹھا کیا جائے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ پانچویں اور آخری بات اللہ نے جو بتائی وہ سب سے خوبصورت اور بڑی ہی عظیم ہے، اور ان ساری باتوں کا خلاصہ بھی اس کے اندر، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرو، صبر، صبر۔ صبر کا معنی ہر موقع کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ میدان جہاد میں صبر ہے کہ آپ ڈٹ جائیں، عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، وہاں صبر ہے آپ پاک دامن بن جائیں، حرام کے راستے کھلے ہیں وہاں صبر ہے آپ حلال پہ قناعت کرنے والے بن جائیں۔ وَاصْبِرُوا، بے چینی سے بچو، اضطراب سے بچو، واویلوں سے بچو، ایسے گھبراہٹ سے بچو، اپنے اوپر بے چینی نہ طاری ہونے دو۔ صبر ایک حکمت کا نام ہے، صبر ایک عظیمت کا نام ہے، صبر حوصلے کا نام ہے، صبر برداشت کا نام ہے، صبر جلد بازی نہ کرنے کا نام ہے۔ 90 مقام پہ اللہ نے قرآن مجید میں صبر کا حکم دیا ہے، اور میدان جنگ کے اندر اور جنگ کے حالات کے اندر سب سے بڑی چیز صبر ہے۔ اور ہم اتنے بے صبرے بنتے ہیں، ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، ہماری فوج نے کچھ کیا ہی نہیں، یہ کھا گئے سارا کچھ، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ایسے جیسے مثال کے طور پہ کرکٹ کا میچ ہو اور بین الاقوامی کھلاڑی جن کا 25-30 سال کا تجربہ ہے وہ کھیل رہے ہوں، اور 5-7 سال کا بچہ بیٹھ کے کہہ رہا ہو یہاں چھکا لگتا تھا اس نے لگایا ہی نہیں، تو اس بچے کی عقل پہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ میدان کے لوگ ان کو ان کا کام کرنے دو۔ یا کبڈی لگی ہو اور 9-10 سال کا ایک بچہ کہہ رہا ہو کہ اچھا بھلا یہ اس کو گرا سکتا تھا، اس نے گرایا ہی نہیں۔ تماشائی بن کے تبصرے کرنا آسان ہوتا ہے، ایک دوسرے کے میدان کے اندر گھس کے علماء کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کر رہے، اس کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کر رہے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا، اور نہیں دیکھتے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ جنگ ایک امتحان ہوتا ہے، اور جب طالب علم کمرے امتحان کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا وہ یہ تبصرے کرتا ہے اچھا وہ جو پہلی لائن میں بچہ بیٹھا ہے وہ ایسے لکھ رہا ہے، جو پیچھے بیٹھا ہے وہ ایسے لکھ رہا ہے، جو دائیں طرف بیٹھا ہے وہ ایسے لکھ رہا ہے، جو بائیں طرف بیٹھا ہے وہ ایسے لکھ رہا ہے، اس کمرے امتحان کی چھتیں ایسی ہیں، اس کے اندر پردے ایسے ہیں، اس کی ونڈو ایسی ہے، اس کا رنگ ایسے ہے۔ جو کمرہ امتحان میں بیٹھ کے اسٹوڈنٹ ان فضول کاموں میں لگا رہتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، اس کا اپنا پیپر خالی ہو جاتا ہے۔ امتحان تو میرا اور آپ کا اور ہر ایک کا ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے سوال یہ ہونا ہے، آپ اپنے ملک کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے شعبے میں کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے میدان میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کتنی وفا کرتے ہیں؟ آپ کتنی ذمہ داری نبھاتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے آپ سے۔ تو جنگ ایک امتحان کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، اور ہر طرح سے اپنی سپورٹ، اپنی مدد فراہم کرنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں تم صبر کرو گے، صبر یہ بھی ہوتا ہے شہادتیں بھی ہوں گی ان پہ بھی صبر، زخم بھی لگے گا ان پہ بھی صبر، کچھ مکانات بھی گر سکتے ہیں ان پہ بھی صبر، مسجدیں شہید ہو سکتی ہیں ان پہ بھی صبر، بحران آ سکتے ہیں ان پہ بھی صبر۔ جنگ کوئی آسان کام ہے، کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، اور صبر بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کے صحابہ سے بھی کہا تھا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون،
تمہیں بھی چوٹیں لگیں گی، کافروں کی چوٹیں لگے گی، تمہیں بھی درد ہوگا، ان کو بھی درد ہوگا، لیکن ایک فرق ہوگا، ان کے لیے جہنم ہوگی، تمہارے لیے اللہ کی جنت ہوگی۔ جنگ تو جنگ ہے، یہ نہیں کہ اہل ایمان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اہل ایمان کے اوپر کبھی کبھی تو اتنی کڑی آزمائش بھی آ جاتی ہے کہ دل ابلنے لگتا ہے، حلق تک پہنچ جاتا ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ اس میں پھر صبر یہ ہوتا ہے کہ اس کیفیت کے اندر بھی ایمان والے یقین رکھتے ہیں وقتی آزمائش ہے، اللہ مدد کرے گا، اللہ کی مدد نازل ہوگی، فتح و نصرت ہماری ہوگی۔ احزاب کی جنگ لگی ہوئی ہے اور پوری دنیا اس وقت کی اکٹھی ہو گئی ہے مدینہ منورہ کو ختم کرنے کے لیے۔ منافق کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا بنے گا، یہ کیا بنے گا، اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ایک کدال پکڑ کے جب ایک چٹان کو یوں تھوڑا سا لگاتے ہیں ضرب اور اس سے روشنی نکلتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کسرا اللہ نے مجھے دے دیا ہے اور اس کے دائیں بائیں کی زمینیں بھی مجھے دے دی ہیں۔ ان حالات میں اور منافق کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ادھر ہم سے قضائے حاجت کے لیے نکلا نہیں جاتا اور آپ کہتے ہیں کسرا ہمیں مل گیا۔ پھر دوسری چوٹ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کیسر بھی مجھے مل گیا ہے، اس کا محل بھی اور اس کے دائیں بائیں کی زمینیں بھی دیکھ رہا ہوں مجھے مل گئی، لیکن اس کے لیے صبر، حوصلہ، برداشت، انتظار، ہمت، حکمت، وزڈم، بصیرت، یہ ساری چیزیں صبر کا حصہ ہوتی ہیں۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ پانچویں بات اللہ نے کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، تم صبر کرو گے، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اس سے بڑا حوصلہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تم صبر کرو گے میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا، 65 کی جنگ تھی، اس وقت بھی انڈیا نے یہی کہا تھا اور انڈیا کے فوجیوں نے کہا تھا پاکستان کیا چیز ہے، ہم رات کو حملہ کریں گے اور صبح ہمارا ناشتہ لاہور کی انارکلی اور لاہور کی بازاروں میں ہوگا اور وہاں ہمارا جھنڈا لہرائے گا۔ سیالکوٹ کے بارڈر سے ایک وقت کے اندر تقریباً 50-60 ٹینک اکٹھے ہی بھارت نے داخل کر دیے اور ہمارے پاس جواب دینے کے لیے نہ ٹینک تھے نہ توپیں تھیں، اور ہماری افواج نے اور امت کے ان مجاہدین نے اپنے جسموں کے ساتھ گولے باندھے اور بم باندھ کے ٹینکوں کے آگے جب لیٹے، ٹینک اور ٹینک چلانے والے بھی جب ان کے پرخچے اڑے پھر ان کو پتہ چلا یہاں لڑتا ہے تو ایمان لڑتا ہے۔ اور وہی جو کہتے تھے لاہور میں جا کے ناشتہ کریں گے، انہیں کے لیے سیالکوٹ کا وہ بارڈر قبرستان ثابت ہوا اور ٹینک ان کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر بن گئے۔ ایمان ہی بنیادی چیز ہے، اسلحہ ہماری ضرورت ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اس کی تیاری ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ایمان، یقین اور اللہ پہ توکل ہے۔ ان حالات کے اندر ایک آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، اور میں اسے اپنا شرعی فریضہ سمجھ کے کر رہا ہوں۔ اس کو کسی سیاسی تناظر میں دیکھنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کی اپنی کوتاہ فہمی ہے۔ گزشتہ تقریباً 1 عشرے سے اور 2 عشروں سے محسوس کیا جا رہا ہے ہمارے یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً فوج کے خلاف جیسے ان کا ذہن بنایا جا رہا، ذہن بھرا جا رہا، اندر زہر اگلا جا رہا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فضاؤں کے اندر اڑانے بھرنے والے فوجی یہ آج کے دور کے مجاہد ہیں، پاکستان کی سرحدوں پہ کھڑے ہونے والے فوجی یہ آج کے دور کے مجاہد ہیں، پاکستان کے نیوی کے اندر سمندر کی گہرائیوں میں کشتیاں چلانے والے اور سمندری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجی یہ ہماری امت کے مجاہد ہیں۔
ग्लेशियर्स के ऊपर खड़े होके जहां माइनस टेम्परेचर होता है और हाथ बाहर निकालने से बर्फ जम जाती है, उन चोटियों पे वो भी हमारी माओं के बेटे हैं और वो भी बहनों के भाई हैं, जो इन हालात के अंदर भी महीना महीना और 2-2 महीने अपनी ड्यूटियां और जिम्मेदारियां देते हैं। ये आज के मुजाहिद हैं। इनसे मोहब्बत जिहाद से मोहब्बत है और इनसे मोहब्बत मुजाहिदीन से मोहब्बत है। हर दौर में जिहाद के अपने अंदाज रहे हैं। मुस्लिम अफवाज ही इस दौर में मुजाहिदीन की शक्ल में है और हमारी फौज का तो मोटो ही ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह है। तो इसलिए उनसे नफरत जिहाद से नफरत है, मुजाहिदीन से नफरत है। हां, अगर किसी बंदे से गलती हुई है तो उस बंदे की गलती है और वो किसी भी शोबे में हो सकती है। वो उलमा के शोबे में किसी आलिम से हो सकती है, डॉक्टरों के शोबे में किसी डॉक्टर से हो सकती है, आपके खानदान में किसी बंदे से हो सकती है। तो उस बंदे की गलती का यह मतलब नहीं पूरे खानदान को बदनाम कर दिया जाए। राजोवाल के एक शख्स की गलती का यह मतलब नहीं पूरे राजोवाल को बदनाम कर दिया जाए। एक डॉक्टर की गलती का यह मतलब नहीं पूरे शोबे को बदनाम कर दिया जाए। एक आलिम की गलती का यह मतलब नहीं कुरान और सुन्नत को और मदारिस को बदनाम कर दिया जाए। इसी तरह अगर किसी एक बंदे से गलती हो गई है तो उसका यह मतलब नहीं है कि पूरी फौज को बदनाम कर दिया जाए। जो ऐसा करते हैं यकीनन वो अपने दीन के भी गद्दार होते हैं और अपने मुल्क के भी गद्दार होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें बसीरत, इल्म, ईमान और यकीन की नेमत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।